اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر نہ فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک کے انبیاء نکلا۔ مزید بڑا کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ انشاءاللہ ہم اپنا توحید سیریز کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے، اولیاء اللہ کی ولایت کے فیضان سے انشاءاللہ آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ خیال میں شرک جو کرتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے۔ دیکھیں، شرک بولے تو آج عام فہم میں، عام مسلمانوں کے فہم میں یہ ہے کہ شرک بولے تو درگاہوں کو جانا شرک ہے بولتے ہیں، فاتحہ دیے تو شرک ہے بولتے ہیں، مگر شرک کیا ہے؟ ایک ظاہری شرک ہے، ایک باطنی شرک ہے۔ ظاہری شرک مطلب جو نان مسلمز کرتے، کھلم کھلا شرک، سامنے جو بتوں کو رکھ کے پوجا کرتے اس کو ظاہری شرک بولتے ہیں، کھلم کھلا۔ باطنی شرک کیا ہے؟ جو ہم زبان سے تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ مالک ہے، مگر اندر جو چھپا ہوا ہے، جو چھپا ہوا شرک ہے، اس کو باطنی شرک بولتے ہیں۔ مطلب ہم زبان سے تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ مالک ہے، مگر دل میں ہمارے یہ ہے کہ میں اپنے صلاحیتوں کا میں مالک ہوں، میرے گھر کا میں مالک ہوں، میرے بیوی بچوں کا میں مالک ہوں، میں آفس میں مالک ہوں، میں ہر جگہ یہ سب چیزیں ہیں جس کا میں مالک ہوں، مگر زبان سے بول رہے ہیں اللہ مالک ہے۔ یہ جو چھپا ہوا شرک ہے نا، یہ چھپا ہوا جو شرک ہے وہ اصل شرک ہے۔ وہیں پر اللہ تعالیٰ کی نظر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمان ظاہری شرک تو نہیں کرتا، کھلم کھلا پوجا تو نہیں کرتا کسی کی، مگر جو باطنی جو شرک ہے نا وہ شرک نکالنا ہے اصل۔ اللہ تعالیٰ کا جو مقصد پورا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے کو کئی کو پیدا کرے، اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، اب کوئی بندہ ہے خالی نیچے کی جو روڈ ہے انہیں خالی کھود رہا، اس کو کئی کو کھود رہا بھائی، بولے تو ایسی کھود رہا ہوں بھائی، کئی مطلب مقصد کیا ہے؟ کئی کو خالی گڑھے بناتے جا رہا، گڑھا بنا رہا، پھر تھوڑی دور جا رہا، پھر گڑھا بنا رہا، پھر تھوڑی دور جا رہا، پھر گڑھا بنا رہا۔ کئی کو گڑھے بنا رہا ہے بھائی، تمہارا کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ بولے تو کچھ بھی نہیں، میں اسی گڑھے کھود لے رہا ہوں۔ مطلب اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے وہ گڑھے کھودنے کا۔ ہماری بھی زندگی ویسی سے خالی گڑھے کھود رہے ہیں ہم، ہمارے کو مقصد پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کو کس مقصد سے پیدا کرا۔ وہ مقصد ہمارے کو معلوم ہونا، وہ مقصد کو چھوڑ کے ہم خالی گڑھے کھودنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کو کیا مقصد سے پیدا کرا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ ہم نے انسان اور جنات کو صرف ہماری عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اب وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، لیعبدون کے معنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کون ہیں؟ آپ مفسرینوں کے سردار ہیں، مفسرینوں کے مفسرین ہیں آپ، مطلب جو جتنے بھی تفسیر کرتے ہیں نا ان لوگوں کے ہیڈ ہے، تو مفسرین ہیں آپ سب سے بڑے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ لیعبدون کے معنی ہیں لیعرفون، یعنی اللہ کی پہچان حاصل کرنا، اللہ کو پانا، یہ مقصد ہے۔ اور انسان اور جنات کو اللہ تعالیٰ اسی کے لیے پیدا کرے، کس کے لیے؟ اللہ کو پانا۔ اب اللہ کو پانا، اللہ کی پہچان حاصل کرنا، وہ کیسے؟ اب ہم نمازاں پڑھ لے رہے ہیں، نماز میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں تیرے لیے جو سارے عالمین کا رب ہے۔ عالمین کون سے؟ عالم شہادت بھی ہے، عالم برزخ بھی ہے، عالم ارواح بھی ہے، تمام عالمین کا رب ہے بول رہے ہیں ہم۔ پھر ہم بھی رب بنے ہوئے ہیں، رب مطلب پالنے والے کو بولتے ہیں، حاجت روا، حاجت جو پورا کرنے والا اس کو رب بولتے ہیں۔ اب ہم ہمارے بیوی بچوں کے حاجتیں پورے کر کے ہم رب بن گئے، اب پھر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، پھر وہ کون سے رب کی بات کر رہے ہیں اپن؟
اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، پھر ہم بھی بول رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، مگر میں چھوٹے گھر کا رب ہوں، جتنا میرے کو گھر دیا میں اس کا ہوں۔ اللہ تعالیٰ پورے عالمین کہتا ہوں میں یہ چھوٹا گھر ہے، میں اس کے چھوٹے گھر کا رب، یعنی فرعون بنے ہوا ہے انہیں۔ فرعون جو ہے کھلم کھلا اعلان کر دیا تھا اللہ ربکم الاعلیٰ، بلکہ میں رب ہوں، بلکہ کھلم کھلا اعلان کر دیا تھا۔ ہم کیا کریں، ہمارے چھوٹے جو گھر ہیں اس کے حکومت اس کے رب بن کے بیٹھے ہوئے، ہم جو بولے وہ گھر میں وہی چھنا، وہ ہماری حکومت چلتے رہتی گھر میں۔ اب جو ہے یہ جو چھپا ہوا شرک ہے، درگاہوں پہ جانا لوگاں شرک ہے بولتے ہیں، فاتحہ پڑھے تو شرک ہے بولتے ہیں، مگر جو دل میں جو چھپا ہوا ہے نا، جو خیال میں بھی خیال میں بنا لیے، میرا یہ خیال ہے بھائی کہ یہ کام کرے تو میرا یہ کام بن جاتا، یعنی اس میں اللہ کی کوئی مرضی نہیں ہے، اللہ چاہا تو وہ بن سکتا، ایسا نہیں بولتے، مگر میں کرا تو یہ کام کرا، میرا خیال ہے میں یہ کروں تو یہ میرا کام ہو جاتا، مطلب میں ہے وہاں پر، میں نکالنا ہے، میں کس سے نکلے گی، لا الہ الا اللہ، لا سے میں بھی نکال دینا ہوں اس میں سے، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں، میں خود محتاج ہوں، الا اللہ، اللہ ہی مالک ہے۔ تو لا سے اللہ تعالیٰ نے ایسا پیارا کلمہ بنایا ہے، اس میں سے لا سے جو پہلا حروف ہے لا نفی الجن سے ہم اپنے آپ کو بھی نکال دینا، اس میں سے قلب و نظر سے ہمیں اپنے آپ کو نکال دینا کہ میں حاجت روا نہیں ہوں، میں کیا ہوں، حاجت مند ہوں، الا اللہ، اللہ ہی مالک ہے۔ ہمارے 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ ہمارے قلب پہ نظر ڈالے تو یہی چلتے رہنا کہ میں محتاج ہوں، الا اللہ، میں فقیر ہوں، الا اللہ۔ اگر ایک پل بھی ہمارے اندر شیطان ڈالا کہ جو ہے دیکھ تیرے پاس پیسے ختم ہو گئے تو تو مفلس ہو جاتا، تو پیسے خرچہ کر رہا اپنے بیوی بچوں کے اوپر، اپنے ماں باپ کے اوپر پیسے خرچہ کر رہا، تیرے کنے پیسے ختم ہو جاتے، اب تو تیرے اپنی ضرورتیں کیسے پورے کرتا، تو وہ گھڑی کیسا خریدتا، تو وہ تیرے جو خواہشات ہیں نا، تو وہ آئی فون کیسا خریدتا، تیری خواہش ہے کہ وہ میں گاڑی خریدوں، وہ کار خریدوں، وہ کیسا خریدتا، تو یہ سب چیزوں میں ڈالا پیسے، تو انہیں کیا کرتا، مفلسی سے ڈراتا، غریب ہو جاتے تم بول کے ڈراتا انہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کیا بولے، حق ادا کرو اپنے ماں باپ کا، اپنے بیوی بچوں کا، اور یتیموں کا، مسکینوں کا، جتنوں کا بھی حق ادا کرو، بولے ہر چیز کا حق ادا کرنا، اس میں کمی نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ڈبل 10 گنا دیتے، دہاچن دیتے، 70 گنا دیتے، اللہ تعالیٰ کی مرضی جتنا چاہے دے۔ اب ہم جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اب مالک یوم الدین مطلب آخرت کے دن کا مالک، اب اللہ تعالیٰ کو ہم آخرت کے دن کا اس مالک سمجھ لے رہے ہیں۔ اب گھر میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا حکم چلنا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سیکھنا چاہیے، اور گھر والوں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سکھانا چاہیے۔ اب وہ کرنا چھوڑ کے اپنے رولس اور ریگولیشنز اپلائی کرتے گھر والوں کے اوپر، مطلب میں اٹھو بولے تو اٹھنا، میں بیٹھو بولے تو بیٹھنا، میں گھر میں آیا تو ایک آواز نہیں کرنا، میں جو بولا میرے کچھ مالک ماننا، میرے کچھ مالک بولنا، اور دوسرے کو مالک دیکھنا بھی نہیں۔ اگر ویسا کرے تو کیا کرتا ہوں، انہیں گھر سے نکال دیتا، اگر ویسا کرے نافرمانی کرے تو کیا کرتا ہوں، انہیں گھر سے نکال دیتا، مگر انہیں خود مالک بن کے بیٹھے ہوا ہے، پھر انہیں بولتا ہے کہ درگاہ کو جانا شرک ہے، اس کو خود کو پتہ نہیں ہے کہ شرک کو نہیں کر رہا ہے۔ جو چھپا ہوا شرک ہے نا، وہ اصل شرک ہے۔ ظاہری شرک تو مسلمان نہیں کرتا، مگر جو بت بن کے بیٹھے ہوئے ہیں دلوں کے اندر، 360 بت تھے خانہ کعبہ میں، دلوں کے اندر ہمارے پتہ نہیں کتنے لاکھوں بت بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے خود صلاحیتوں کا بت ایک ہے، میں ایک چیز کرا تو میری تعریف ہونا، وہ تعریف کا بت بھی ہمارے اندر، میں یہ کام کرا بھائی، میں اچھا کام کرا تو 4 جنے میری تعریف کرنا، نہیں کرے تو بیکار ہے وہ کام، میں کیوں کروں، میری جب واہش نہیں ہو رہی تو میں کئی کام کیوں کروں۔ تو وہ اپنے آپ کی تعریف سننے کا بت ایک بنا لیا ہم، وہ تعریف ہوئے تو وہ کام کرتے ہم۔ اب ماں باپ کو کچھ کر رہے ہیں یا بیوی بچوں کو کچھ کر رہے ہیں، بیوی بچوں کو اچھا لگے کچھ بھی کرے، بیوی بچے خاندان میں بول لیتے پھر نہ کہ ہمارے شوہر دیکھو کتنا اچھا رکھے ہمارے کو، وہ کرے، وہ تعریف کرے تو انہیں اچھا رکھتا، نہیں تو ٹیڑھا ہو جاتا انہیں۔ تو پھر دیکھو ان کے باتیں، ان کی حرکتیں ہم سب کو معلوم ہے، زیادہ ڈیپ یہ چیزوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں، اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے کہ انسان جو ہے خیالوں میں اپنا بت بنا لیا، خیالی بت بنا لیا انہیں، یعنی چھپے ہوئے بت ہے وہ،
زبان سے تو انہیں نہیں کہہ رہا ہے مگر دل میں اس کے وہی ہے چھپے ہوئے بت ہے۔ اب دیکھیں قرآن سے انشاءاللہ بات کو سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے حبیب کیا آپ نے اس شخص کو بھی دیکھا ہے جس نے اپنا خدا اپنی نفسانی خواہشات کو بنا لیا ہے؟ کیا بول رہے اللہ تعالیٰ؟ اے حبیب کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو اپنا خدا، اپنا حاجت روا، اپنا رب اپنے ہی خواہشات، نفسانی خواہشات کو بنا لیا ہے، اور علم کے باوجود اللہ نے اسے گمراہی میں ڈال دیا ہے۔ کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اس کو ہر چیز کا علم ہے، اس کو جو ہے اچھے برے کا علم ہے، انہیں جو ہے دنیا کے ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، انہیں ڈاکٹر ہے سمجھیے آپ، تو ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، چاہے انہیں اکاؤنٹنٹ ہے، سی اے ہے، کچھ بھی ہے، یعنی اس کو علم ہے، صحیح غلط کا علم ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا بول رہے ہیں؟ ہم نے اس کو گمراہی میں ڈال رکھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نفسانی خواہشات کو اپنا حاجت روا بنا کے بیٹھا ہوا ہے۔ اے حبیب کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو اپنے نفسانی خواہشات کو اپنا خدا بنا کے بیٹھا ہے؟ اس کے پاس علم ہے، اس کے باوجود بھی اللہ نے اسے گمراہی میں ڈال دیا ہے۔ گمراہی میں ڈالنے کے بعد کیا ہوتا ہے دیکھیں آپ، اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ اس کو گمراہی میں ڈال دیتا ہوں میں، ڈالنے کے بعد اس کو اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہوں۔ کون شخص کی بات کر رہے ہیں؟ جو اپنے نفسانی خواہشات، جو میں جو بول رہا وہ کرتا، وہ شخص کی بات کر رہے ہیں۔ جو میں بولا، کیوں دیکھیں آپ، میں بولنا صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، میں اور میری بولنا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ جب مخلوق کو پیدا کرے، کیا آپ فرمائے اللہ تعالیٰ کہ میں جب مخلوق کو پیدا کرا میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا فرمایا اللہ تعالیٰ، تو مجھے چاہت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، اسی لیے میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے مخلوق کو پیدا کیا، یعنی میں اور میری بولنا وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، ہمارا حق نہیں ہے۔ پھر ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ خدا خود تجھ سے پوچھے کہ بتا اے بندے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ خود ہی کو کر بلند اتنا، خود ہی کب بلند ہوگی؟ خود ہی کو بلند کرنا ہے نا، تو خود ہی کب بلند ہوگی؟ جب میں نکل جائے گی، یا مولا میں نہیں صرف تو، یہ عالم میں مخلوق نہیں صرف خالق، تو میں جب نکل جائے گی، خود ہی جب نکل جائے گی تو ہم خود بلند ہو جائیں گے۔ جب بلند ہوں گے تب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اے بندے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو خود ہی کو ختم کرنا ہے، میں کو نکالنا ہے تو خود ہی بلند ہوگی، تو خود ہی کو کر بلند اتنا کہ خدا خود تجھ سے پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو آگے ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور کان اور دل پر مہر لگا دیتے اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اب اللہ کے بعد کون ہے جو اسے صحیح راستے پر لے کے آئے؟ کیا پھر بھی تم لوگ سبق نہیں حاصل کرتے؟ اللہ تعالیٰ یہ سب بتا کے آخری میں کوشچن مارک ڈال کے پوچھ رہے ہیں، اتنے یہ شخص کے بارے میں بتا کر پوچھ رہے ہیں دوسرے لوگوں کو، کیا تم ابھی بھی سبق حاصل نہیں کرتے؟ تم سمجھو کہ خواہش نفسانی اور خواہشات یعنی ایگوئسٹک نہ رہنا، میں اپنے اندر نہ رہنا، میں نکالو اپنی، جس کے اندر میں ہے، میں یہ کرا، میں وہ کرا، میں ایسا، میں ویسا، میں جو میں کا جو نعرہ لگے ہوا رہتا نا، انہیں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں جھکتا، اور جو بندہ جھکا اس کے اندر شرک نہ رہتا۔ پھر اب ہم جو دعائیں کرتے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم جو دعائیں کرتے ہیں، ہماری دعائیں کیسے رہتے؟ آرڈر کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ہم دعائیں کرتے ہیں تو ہماری دعائیں کیسے رہتے؟ آرڈر دینے جیسے دعائیں رہتے۔ اب اس کی مثال کیسی ہے؟ اب ہمارے دروازے پہ فقیر آئے، فقیر کیسا رہتا؟ اس کو جو دیے وہ لے لیتا۔ اب اس کو اپن 10 درہم دیے، انہیں 10 درہم دیکھ کے بولتا ارے یہ کیا دے رہے جی، 10 درہم کما رہے ہیں آج کل تم،
کمارے نہیں. فقیر تم بھی فقیر ہی سے کیا کرتے اپن 10 دنوں لیتے آگے جاؤ بولتے. تو فقیر کا کام کیا ہے؟ جو دیے وہ لے لینا. مگر ہم فقیر نہیں بن رہے اللہ کے سامنے. ہم بھی مالک، اللہ بھی مالک. ہمارے حالتوں کو دیکھے گیا تو اسی لیے پریشان ہیں ہم، اسی لیے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اسی لیے جو ہے مسلمان اور آج ہر جگہ مارا کھا رہا. کئی کو اللہ کو مالک نہیں بول رہا انہیں، اپنے میں بھی مالک اللہ بھی مالک. اب دیکھیں اب ہمارے کو معلوم ہے دنیا میں مسلمان کتنے مارا کھا رہا. اب دوسرے مسلم کنٹریز اس کی ہیلپ کر سکتے نا، مطلب ایک اشارہ دیکھ کے میں نکل جاتا ہوں. دوسرے کنٹریز کی ہیلپ کر سکتے نا، مگر اللہ کیا بول رہے ہیں؟ اگر ہم اس کی ہیلپ کریں تو میرا کیا، میں اس کو کرا تو میرا کیا. مطلب انہیں میں رکھ رہا وہاں پر، اسی لیے انہیں اپنی کسی کی ہیلپ نہیں. میں کچھ کرا تو میری بیوی بچوں کا کیسا؟ مطلب اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے اس کو کہ اللہ تعالیٰ میرے بیوی بچوں کا حاجت روا ہے. میں حاجت روا نہیں ہوں. میں رہا بھی تو اللہ تعالیٰ حاجتیں پوری کرتا، میں نہیں بھی رہا تو اللہ تعالیٰ میری حاجتیں پوری کرتا. آج یہ ہمارے اندر نہیں ہے، ہمارے اندر ذلت نہیں ہے، ہمارے اندر ہم فقیر ہے بول کے ہم ایکسیپٹ نہیں کریں اپنے آپ کو. ہم فقیر نہیں ہے بھائی. ہم فقیر کون بولتے؟ جو بھیک مانگتے ہیں ان لوگ فقیر بولتے ہیں ہم ہماری نظر میں. مگر ہم فقیر نہیں بنتے. ہم کیا ہے، بات کرے بھی تو عزت ان کے ساری کے ساتھ بات نہیں کرتے ہم. مطلب ایک تانے دینے ویسی بات کرتے ہیں اپن. اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کیسی دعا کرنا، گڑ گڑانا کیسا. اللہ تعالیٰ کو ایک بار مالک تو بول کے دیکھو آپ. اللہ تعالیٰ پھر کیسے کیسے جگہوں سے حاجتیں پوری کرتے وہ ہم گمان بھی نہیں کر سکتے. اب دیکھیں جب ہم بیعت کرتے ہیں اولیاء اللہ والوں کے پاس، اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ فجر کے بعد 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ذکر دیتے، مطلب ذکر میں لگا دیتے اللہ تعالیٰ کی. اور دن بھر کیا کرتے؟ 250 مرتبہ استغفار، 500 مرتبہ درود شریف. یہ ذکر میں لگا دیے. دن بھر کا یہ ہوم ورک ہے. دن بھر کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے ذکر میں لگا دے رہے ہیں. اس سے کیا ہو رہا؟ ہم غافل نہیں رہ رہے. یعنی لا الہ الا اللہ کے ذکر میں لگا دے رہے ہیں تو اس سے دن بھر ہمارے وہی چلتا رہتا لا الہ الا اللہ. پھر اس کے اوپر کیا دے رہے ہیں؟ استغفار 250 مرتبہ. اب استغفار ہم کر رہے ہیں، خالی ایسا نہیں ہے کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، ویسا کرنا نہیں ہے. ہر ایک استغفار میں کوالٹی پیدا کرنا ہے. اپنے گناہوں سے نادم ہونا ہے ہمارے کو، تو وہ اللہ تعالیٰ کوالٹی کو قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو کوانٹٹی نہیں چاہیے. تم 100 پڑھو مگر توجہ کے ساتھ پڑھو بولتا ہے اللہ تعالیٰ. تم 250 پڑھو، جتنا دیا اتنا پڑھو، مگر کل 100 اگر 10 اگر توجہ کے ساتھ پڑھے تو آج کے دن اگلے دن 11 تو بھی توجہ کے ساتھ پڑھو. ایک تو بھی نمبر آگے بڑھنا، تو وہ ترقی کی طرف جا رہے. کل بھی ویسی آج بھی ویسی بولے تو پھر فائدہ نہیں ہے. پھر ہم درود پڑھ رہے ہیں 500 مرتبہ، درود شریف پڑھ رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ٹھہر کے پڑھیں جیسا ہم وہ تصور میں پڑھنا. خالی ہم پڑھ لیتے جا رہے ہیں، اس کا کوئی تصور نہیں ہے تو پھر وہ فائدہ نہیں ہے. وہ کوالٹی پیدا نہیں ہوتی، خالی کوانٹٹی ہوتی. وہ بے توجہ رہتا. پھر وہ ہم کہیں اور وہاں کہیں اور. جو ٹیچرز بولتے تھے اسکول میں کیا بولتے تھے کہ باڈی پریزنٹ مائنڈ ایبسنٹ، وہ خیال ہے ہمارا. اور اللہ تعالیٰ تو ہمارے کو ہمیشہ دیکھ رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ہمیشہ ہمارے اوپر ہے. تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ کتنے نے توجہ کے ساتھ پڑھا، کتنے نے بے توجہ کے ساتھ پڑھا. تو ہمارے کو غافلین میں سے نکال کے رہا. اولیاء اللہ کیا کر رہے ہیں؟ ذاکرین کی طرف لے کے آ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ آخرت کی کمائی ہے. یہ دنیا کے لیے پڑھنا نہیں ہے. وہ میں یہ پڑھ رہا ہوں میرا یہ کام ہو جانا، ایسا نہیں پڑھنا ہے. یہ خبر کی تیاری ہے اور یہ آخرت کی بھی تیاری ہے. آگے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو کچھ زندگی ہے بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ دیکھے ہمارے دلوں کے باتیں کر رہے ہیں قرآن میں. ہم جو دل میں جو باتیں کرتے ہیں نا، ہمارے جو خیال، آج ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ خیال میں جو شرک کرتے ہیں نا، ہم آج اس کی حقیقت سمجھ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے باتیں قرآن میں کھلا واضح کر دی ہے. دیکھیں آپ، لوگ کیا کہتے ہیں کہ جو ہماری زندگی ہے وہ بس یہ دنیا کی زندگی سمجھ رہے ہیں، اور اسی میں ہم مرتے اور جیتے ہیں اور ہمیں کوئی اور نہیں چاہیے. لوگ جو بتا رہے ہیں، جو دل میں بول رہے ہیں،
منہ سے تو لگا اللہ ہی مالک ہے بول رہے ہیں، ہمارے کو ایک دن مرنا ہے بول رہے ہیں، مگر مرنے کے بعد کیا حل ہوگا ان لوگوں کا جو مشرک ہے؟ منہ پہ کچھ دل میں کچھ، ان لوگوں کو کیا بولتے ہیں؟ منافق۔ ان لوگوں کا کیا حل ہوگا؟ ان لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گے، مگر اللہ تعالیٰ انہی کی نقل کر کے بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ اپنی زندگی میں کہتے ہیں کہ ہماری دنیا کی زندگی سب کچھ ہے اور ہم مرتے اور جیتے ہیں، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، کوئی اور نہیں۔ زمانہ ہی ہلاک کر دیتا ہے، زمانہ ہی ہلاک کر دیتا ہے، حالانکہ اسی بات کا انہیں کچھ بھی علم نہیں، بس وہمی اندازے لگاتے ہیں۔ کیا بول رہے ہیں؟ کہ ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے، ہماری دنیا کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ رہے گی بول رہے اللہ، یعنی موت کو بھول گئے۔ دنیا میں آ کے اللہ تعالیٰ نعمتیں دے رہا تو سمجھ رہے ہم یہی زندگی ہمیشہ رہنے والے ہیں، موت کو بھول گئے، خبر کو بھول گئے، آخرت کو بھول گئے، ہر چیز کو بھول گئے۔ نہ ان لوگ نماز پڑھے تو بھی ان لوگوں زبان سے نماز پڑھتے ہیں، خالی وہ شکل نماز ہے، وہ حقیقت نماز ابھی ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے۔ جو بچپن میں جو ملزم نماز سکھائے تھے، بڈھے ہو گئے پھر بھی وہی نماز پڑھ رہے ہیں ان لوگ، کوئی تبدیلی نہیں ہے نماز میں، کچھ کوالٹی نہیں پیدا نہیں ہوئی نماز میں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور اگر تم زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کے پیچھے چلو گے تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر ڈالیں گے۔ وہ تو وہم اور گمان کے سوا کسی چیز کے پیچھے نہیں چلتے، اور ان کا کام اسی کے سوا کچھ نہیں کہ خیالی اندازے لگاتے رہیں۔ کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کہ زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کے پیچھے، یعنی وہ لوگ تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ اب دیکھیں اولیاء اللہ کیا کرتے؟ اللہ کے راستے پہ لگا کے چھوڑ دیتے۔ ایک راستہ ہے جو رحمانی راستہ ہے، جو صراط المستقیم کا راستہ ہے، ایک جو ہے وہ دنیاوی راستہ ہے جو شیطان کا راستہ ہے۔ شیطان کا راستہ میں سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ شہوت، تکبر، حسد، جلن اور میں پنا اور خود غرضی، یہ جو ہے شیطان کے راستے ہیں یہ۔ اور صراط المستقیم جو اولیاء اللہ، جو اللہ تعالیٰ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو راستہ بتائے، وہ کون سا راستہ ہے؟ ذاکرین کا راستہ ہے، وہ دین کا راستہ ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں تو کوالٹی کی نماز پڑھ رہے ہیں، وہ راستہ ہے۔ وہ ذکر کر رہے ہیں تو کوالٹی کا ذکر کر رہے ہیں، وہ راستہ ہے۔ وہ یہ دین کے کاموں میں چلتے رہیں، وہ جو ہے سیف ہے۔ اور جو ایسے لوگوں کے پیچھے اگر چلیں گے، جو زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کے پیچھے چلو گے، تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ اللہ کے راستہ ایک ہے تو وہ دنیا کے اور شیطان کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ اور وہ کیسے راستے ہیں؟ وہ خالی وہم اور گمان کے راستے ہیں۔ وہ اپنے وہم سے اور اپنے عقلوں سے وہ لوگ بنا لیے سو ہے وہ لوگ، اور کسی چیز کے پیچھے نہیں چلتے، اور ان کا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ خیالی اندازے لگاتے رہیں۔ خالی یہ کرتے رہتے وہ لوگ، یعنی رات کے ٹائم پہ کالی بلی راستہ کاٹ دی تو ہمارا کام ختم ہو جاتا۔ اب ہم ایک طرف سے جا رہے ہیں، کالی بلی راستہ کاٹ دی، وہ کام نہیں کرنا، پھر اس کے بعد وہ انہیں کاٹی، بیچاری بلی کاٹی بول کے ان کا کام ختم ہو گیا، ان کا کام خراب ہو گیا ان کا۔ پھر جو ہے ایک گھر میں مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے، گھر میں شادی ہے، شادیوں میں کیا کرتے؟ ہمارے جو معاشرے کے، ہمارے جو حیدرآباد کی شادیاں ہیں، اس میں جو ہے ہر چیز دیکھ لیں آپ، اپنے خیالی چیزوں سے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ صبح تک شادیاں چلتے رہتے، فجر کی نماز چھوٹ گئی، عشاء کی نماز چھوٹ گئی، پھر فجر کی نماز چھوٹ گئی، اس کا کوئی احساس نہیں ہے، مگر دعوتیں پورے اچھے سے ہونا چاہیے، یعنی خیالی پلاؤ ہمیں صحیح سے پکنا چاہیے، بھلے نمازیں چھوٹے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اسے حفاظت فرمائے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور اس کے دل میں جو خیالات آتے ہیں ان تک سے ہم خوب واقف ہیں۔ کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ تم لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ تم لوگ دل میں کیا بول لے رہے ہیں، دل میں تم لوگ کیا سوچ رہے ہیں، اور کیا تمہارے دل میں خیال آ رہا، ہم اسے ہمارے کو نہیں معلوم ہے، سوچ رہے ہوں گے، مگر ہم تمہارے جو دل میں خیال آتا
تم کو بھی پیدا کرے, تمہارے دلوں کو بھی پیدا کرے, وہ جو خیال آ رہا وہ خیال کو بھی ہمیں پیدا کرے. تو ہم کو معلوم ہے کہ کیا خیال آ رہا تمہارے دل میں, اور تم اس کو ٹیکل کر رہی ہیں یا پھر وہ خیال کو ہاؤ بول کے چلے جا رہے ہیں شیطان کے راستے پہ. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ مخلوق پیدا کرے, مخلوق میں کیا کرے, ایک پہلے کیا کرے, عقل کو پیدا کرے اللہ تعالیٰ. عقل کو بولے پیدا کرنے کے بعد چل, اللہ تعالیٰ عقل چلی, رک جا, انہیں رک گئی. پھر پیچھے آ جا, انہیں پیچھے آ گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, جہالت کو پیدا کیا, جہالت کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ کیا کرے, جہالت کو پیدا کرنے کے بعد اس کو حکم دیے کہ چل, انہیں چلنا شروع کرے. رک جا, رک گئی. پھر واپس آ. اب انہیں سوچنے لگی کہ میں واپس کہیں کو آؤں, جب میرے کو آگے بڑھا دیے تو پھر میرے کو پیچھے کہیں کو بلا رہے ہوں گے. تو انہیں واپس نہیں گئے. مطلب نافرمانی کرنے والے جاہل, فرما برداری کرنے والے عقل مند, ایمان رکھنے والے عقل مند, ایمان نہیں رکھنے والے جاہل. تو اب اللہ والے کیا کرتے, اللہ ان کا کام کیا ہے, بندوں کو اللہ سے جوڑنا. اب وہ جڑتے کیسا, عبادت کے ذریعے جڑتے ہیں. ٹھیک ہے, عبادت کے معنی کیا ہے, عز و انکساری, ذلت اور فقیری اور احتیاطی کو اپنانا ہے. تو وہ رکھتے ہوئے عبادت کرنا ہے. تو اللہ کے قریب ہوتے ہم, اللہ کا قرب حاصل کرتے, اللہ کے قریب بنتے. اب وہ ہمارے اندر آنا, اب وہ ہمارے اندر آئے گی تب وہ عبادت میں وہ لذتیں پیدا ہوں گی ہمارے کو, وہ عبادتوں میں ہمارے کو مزہ آئے گا. اگر ہم بھی ایسا سوچیں عز و انکساری ہمارے اندر نہیں ہے, ذلت اور فقیری بھی نہیں ہے, کیا ہے پھر؟ اگر یہ نہیں ہے تو ہم شرک میں مبتلا ہے, کفر میں مبتلا ہے, نفاق میں مبتلا ہے. مطلب کچرے کی زندگی ہے ہماری. وہی بندے کی زندگی ہے جو خالی بنا مقصد کے گڑھے کھود رہا, کچھ مقصد ہی نہیں ہے اس کا جینے کا. کہ ایسے لوگوں کی کیا فرمائے اللہ تعالیٰ کہ یہ لوگ جانور ہیں, بلکہ جانور سے بدتر ہے. پھر سے وہ آیت کو پڑھ لیتے ہیں کہ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں جو خیالات آتے ہیں ان تک سے ہم خوب واقف ہیں, اور ہم اس کی شے رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. کیا فرمان اللہ تعالیٰ کہ اس کے خیالات کو تک ہم جاتے ہیں کیونکہ ہم اس کو پیدا کریں. وہ جو پیدا کرے انہیں بھی مخلوق, جو خیالات آتے انہیں بھی مخلوق, جو دل ہے انہیں بھی مخلوق, ہر چیز جو بنی ہوئی ہے, خیال بھی جو بنے ہوا ہے وہ بھی مخلوق ہے, خیال بھی مخلوق ہے. خیال میں بھی شرک نہیں آنا ہمارے اندر. تو دیکھیں اللہ والے کیسا ہر چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہمارے شرک سے پاک کر رہے ہیں. کس سے پاک کر رہے ہیں؟ ان لوگوں کے گھر کا طریقہ نہیں ہے یہ, ان لوگ آپ نے خود سے نہیں بنا لیے. قرآن اور حدیث کے تحت ہمارے کو جو ہے پاک کرتے رہتے ہیں, اور ہمارے کو ہمیشہ لا الہ الا اللہ سے اپنے آپ کو پاک کرتے رہنا ہے. ہمارے کو معلوم ہے کہ منہ کیسا دھونا, صبح میں اٹھے تو برش کیسا کرنا, پانی نہانا ہمارے کو معلوم ہے, مگر ہمارا خالی اوپر سے ہم پاک کر لے رہے ہیں. ہمارا دل ناپاک ہے, وہ ہمارے کو پتہ ہی نہیں ہے پاک کیسا کرنا. ہماری روح ناپاک ہے, ہمارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری روح ناپاک کیسا ہوتی. دل اگر ناپاک ہو گیا تو چہرے پہ آ جاتا, کیا ہوا بھائی تمہارا چہرہ اداس ہے, تمہارا کوئی تکلیف ہے کیا بول کے پہچانتے. اور اگر روح ناپاک کیسا ہوتی, بد نظری سے روح ناپاک ہوتی. بد نظری کرے تو ہماری جو روح ہے وہ ناپاک ہوتی ہے. ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم جا رہے ہیں مالوں میں, جا رہے ہیں یہاں جا رہے ہیں بد نظری کر کے آ رہے ہیں. کیا کریں, اپنی روح کو ناپاک کر دے رہے ہم. مرے تو کیا ہے اسی روح, جنت میں تو ناپاک چیز نہیں جا سکتی نا, پاک چیز ہے جنت میں جانے والی. تو ہماری نظروں کی حفاظت کرنا, اپنے دل کی حفاظت کرنا, ہمارے جسم کی حفاظت کرنا. تو اس سے کیا ہوتا, ہمارا جسم بھی پاک رہتا, ہمارے قلب بھی پاک رہتا, ہماری روح بھی پاک رہتی. اس سے یہ پاک رہیں گے تو ہمارے خبر بھی کامیاب, ہمارے آخرت کے تمام منزلیں کامیاب, اور ہم شرک سے, کفر سے, نفاق سے جو ہے ہم محفوظ رہیں گے. تو آج ہمارے کو کیا بات سمجھ میں آئی کہ خیال میں جو شرک کر رہے ہیں, خیال میں جو اپنے خیالوں سے جو معبود بنا لیے لوگ, وہ بھی اس سے بھی لا الہ الا اللہ سے وہ بھی نکال دینا کہ میں نہیں ہوں. پہلے میں کا انکار کرنا. میں حاجت روا نہیں, نہ میں اپنے آپ کا حاجت روا ہوں, نہ میں اپنے گھر والوں کا حاجت روا ہوں, نہ میں کسی اور مخلوق کا حاجت روا ہوں, اور نہ کوئی اور مخلوق میری حاجت روا ہے. الا اللہ, اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہے.
اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کہا گیا سنا گیا اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو غلطیاں ہوئیں جو کوتاہیاں ہوئیں مولا اس کو ہمیں معاف کر دیجیے مولا، اس کو قبول فرما لیجیے مولا، واسطہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمد للہ رب العالمین۔